बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको मुत्तहिदा अरब अमारात के एक ऐसे शहर की सैर करवाएंगे जिसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन शहरों में होता है। आज से 50 साल पहले जहां सिर्फ रेगिस्तान और हर तरफ रेत और बंजर जमीन थी, लेकिन आज इस शहर में दुनिया की हर चीज मौजूद है। हर साल लाखों की तादाद में सयाह इस शहर का रुख करते हैं। इस शहर में सैर करने वाले लोगों के लिए दुनिया की हर चीज मौजूद है। इस शहर में आप लोग दुनिया भर की दौलत भी ले जाएं तो वो भी कम पड़ेगी, क्योंकि इस शहर के लोगों के पास इतनी दौलत है जिसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस जगह का कानून दुनिया का सख्त तरीन कानून माना जाता है। इसी वजह से इस शहर में जराइम की शरह 1% से भी कम है और दुनिया के 10 बड़े होटल्स में से 7 होटल्स इसी शहर में मौजूद हैं और दुनिया का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल रखने का आजाद भी इसी शहर के पास है और दुनिया की बुलंद तरीन इमारत भी इसी शहर में मौजूद है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं यूएई के शहर दुबई की। ये अरब अमारात का सबसे बड़ा शहर है जिसका रकबा 3855 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की आबादी तकरीबन 3 मिलियन के करीब है। आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 15% ही अमारती लोग दुबई में रहते हैं, बाकी सब गैर मुल्की हैं, जिनमें 45% के करीब इंडियन, 26% के करीब लोग पाकिस्तानी और बाकी दूसरे ममालिक के लोग शामिल हैं। अगर दुबई की तारीख की बात की जाए तो सबसे पहले ये रेगिस्तान हुआ करता था। 1833 में बनी याज कबीले के तकरीबन 800 के करीब लोग मखजूम खानदान की सरबराही में आकर खलीज के किनारे आबाद हुए। खलीज एक कुदरती बंदरगाह थी जिसकी वजह से दुबई जल्द ही माहीगिरी का एक अहम मरकज बन गया और बाद में हीरो और कीमती मोतियों की भी तिजारत होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता खलीज की बंदरगाह पर दुकानें तामीर होने लगी। जल्द ही उन दुकानों की तादाद 300 से ज्यादा हो गई। 20वीं सदी में दुबई एक कामयाब बंदरगाह बन गई जहां दूर दराज से ताजर तिजारत की गर्ज से आने वाले मुसाफिरों और सियाहों से ये मार्केट दिन दुगनी और रात जुगनी तरक्की करने लगी। 1930 में दुबई की आबादी 30,000 के करीब थी और उनमें से भी 1/4 हिस्सा गैर मुल्कियों का था। 1950 के अरसे में दुबई बंदरगाह समुद्री गाब और कीचड़ से भरने लगी, जिसे दुबई के मरहूम शेख राशिद बिन सईद ने खोद कर गहरा और बड़ा करने का फैसला किया। ये एक महंगा और लाखों रुपए की लागत का मंसूबा था। इसके बाद दुबई बंदरगाह सबसे बड़ी बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल होने लगी। इस बंदरगाह ने दुबई को एक बड़े तजारती जोन और एक्सपोर्ट होने वाली एशिया के मरकज से एक नई कुव्वत अता की। 1994 में तेल की दरियाफ्त के बाद इस मुल्क का बुनियादी ढांचा बदल गया। शेख राशिद मखदूम ने तेल से हासिल होने वाली आमदनी को इसी शहर की तामीरे नौ के लिए इस्तेमाल किया। इस अमल ने दुबई को मजीद कारोबारी और मुस्तहकम बना दिया। दुबई एयरपोर्ट में एक नई पोर्ट और एक टर्मिनल तामीर किया गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के 10 बड़े एयरपोर्ट में शामिल होता है और ये दुनिया के 10 मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में से तीसरे नंबर पर आता है, जिस पर हर साल तकरीबन 1 करोड़ के करीब मुसाफिर सफर करते हैं। हाथों से तामीर की गई दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह भी दुबई में मौजूद है और बंदरगाह के गिर्द फ्री जोन बनाया गया है। दुबई की कामयाबी का राज इनके हुक्मरानों का अपने मुल्क और कौम के साथ मुखलिस होना है और पूरी दुनिया से आने वाले सियाहों के लिए दोस्ताना माहौल फराहम करना। बिजनेस पर 0% टैक्स और ड्यूटी फ्री है। इसी वजह से आज दुबई दुनिया का अहम तरीन तजारती और सियाहती मरकज बन गया। शेख जैद बिन सुल्तान बिन नहान, जो के अबू जैबी के हाकिम थे, इनके बेटे की पाकिस्तान में वार्द टेलीकॉम, बैंकुल फलाह और अबू धाबी ग्रुप है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमायाकारी करने वाला ग्रुप भी है। शेख जैद मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले सदर थे। इनकी सरबराही में ही मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक मुल्क बन गया।
جس کا سالانہ فیکس GDP 17,000 امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا۔ دبئی ایک اسلامی ریاست ہے اور اس ریاست میں اسلامی قانون نافذ ہیں۔ اس ریاست میں دوسرے تمام مذاہب کا بھی احترام کیا جاتا ہے، تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کیا جاتا ہے اور وہاں کوئی بھی لباس پہننے کی مکمل آزادی ہے۔ خوشی اخلاقی اور مہمان نوازی دبئی کی لاتعداد خوبیوں میں سے ایک ہے۔ دبئی کی سرکاری زبان عربی ہے لیکن اکثریت انگریزی زبان میں بات کرتے ہیں۔ دبئی کے مقامی لوگ روایتی لباس پہنتے ہیں اور خواتین جسم کو ڈھانپنے والا لباس استعمال کرتی ہیں۔ دبئی میں موجودہ یورپی خواتین نیکر میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ دبئی کا برج خلیفہ دنیا کا بلند ترین ٹاور ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ زیادہ تر یہی عمارت سیاحوں کو دبئی کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ برج خلیفہ جس کی لمبائی 828 میٹر ہے اور اس کی ٹوٹل 162 منزلیں ہیں اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ منزلوں کی حامل عمارت بھی ہے۔ برج خلیفہ میں دنیا کی تیز ترین لفٹ لگائی گئی ہے جس کی رفتار 18 میٹر فی سیکنڈ ہے۔ برج خلیفہ میں دنیا کی بلند و بالا مسجد بھی قائم ہے جو اس عمارت کی 158 منزل پر بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ آزاد سعودی عرب کے شہر ریاض میں موجود عمارت کنگڈم سینٹر کو حاصل تھا۔ اس عمارت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو 500 سے 100 درہم ادا کرنے پڑتے ہیں۔ دبئی کی شارع شیخ زید پر واقع GWD ہوٹل کی اونچائی 355 میٹر ہے اور یہ اب تک کا دنیا کا بلند ترین ہوٹل تھا، لیکن اب جے فورا ہوٹل دنیا کا بلند ترین ہوٹل ہے۔ سنہرے رنگ کے اس ہوٹل کی 75 منزلیں ہیں اور یہ ہوٹل دبئی کا بہترین سیاحتی مقام ہے۔ اس کے علاوہ دبئی کے سیاحتی مقام میں جزیرہ نخیل بہت مشہور مقام ہے۔ 1990 میں دبئی نے سیر و سیاحت پر پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے 2000 تک سیاحوں کی تعداد حیران کن طور پر 3 ملین تک جا پہنچی اور دبئی کی آبادی 9 لاکھ تک پہنچ گئی۔ دبئی کے ساحل پر اجمیرہ کے کنارے مصنوعی جزیرے پر واقع خوبصورت برج العرب ہوٹل دنیا کا پہلا 7 سٹار ہوٹل ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر دن لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکی آتے ہیں، جس میں کچھ گھنٹے قیام کرنے کا خرچ 10 لاکھ سے 15 لاکھ روپے تک کا ہے۔ یہ ہوٹل پوری دنیا میں دبئی کی پہچان بن چکا ہے۔ دبئی کی کسی بھی ٹرانسپورٹ کے لیے کیش رکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے ATM کارڈ کو ہر قسم کی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دبئی مال میں ایک عالیشان اور بہت ہی خوبصورت ایکویریم بنایا گیا ہے جس میں دنیا کی نایاب اقسام کی مچھلیاں موجود ہیں۔ 300 درہم ادا کر کے آپ آکسیجن ماسک لگا کر اس کے اندر سیر کر سکتے ہیں۔ چائنا دبئی کی مارکیٹ میں تجارت کے حوالے سے پہلے نمبر پر آتا ہے جبکہ انڈیا، امریکہ اور دوسرے ممالک چائنا سے پیچھے ہیں۔ چائنا کا سب سے بڑا درآمد کنندہ دبئی ہے جس کی وجہ سے چائنا کی معیشت بھی کافی مضبوط ہوئی ہے۔ دبئی میں روزانہ 4 لاکھ ٹیکسیاں سیاحوں اور مسافروں کو سفر کرواتی ہیں۔ دبئی میں آپ کو گلابی رنگ کی چھت والی ٹیکسی نظر آ جائے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس ٹیکسی کی ڈرائیور ایک خاتون ہے۔ یہ سروس عورتوں کے لیے شروع کی گئی ہے جو کہ مرد ڈرائیوروں کے ساتھ سفر کرنا پسند نہیں کرتی۔ دنیا کے 10 سب سے بڑے ہوٹلوں میں 7 ہوٹل دبئی میں موجود ہیں۔ دبئی میں موجود دبئی مال کے نام سے مشہور شاپنگ مال ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ دبئی میں کھیلوں کے بڑے بڑے بین الاقوامی مقابلے ہوتے ہیں جن میں دبئی اوپن ATP ٹورنامنٹ اور دنیا کی سب سے مہنگی ترین گھوڑوں کی ریس اور صحرا میں ہونے والے گولف ٹورنامنٹ۔ دبئی کی کرنسی کو امارتی درہم کہا جاتا ہے۔ 1 درہم پاکستانی 80 روپوں کے برابر ہے۔ دبئی وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ دبئی ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں جانے کے لیے یورپ، ایشیا کے بڑے بڑے شہروں سے پروازیں سیدھی دبئی جاتی ہیں۔ دبئی کا قلعہ بھی ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ 1787 میں تعمیر ہونے والے قلعے کو 1971 کو میوزیم کے طور پر کھولا گیا۔ سیاحوں کی دلچسپی کے لیے اس میں مجسموں کے ساتھ جدید دبئی کی عکاسی کی گئی ہے۔
الورقہ میں موجود دبئی سفاری فیملیز کے لیے بہترین سیرگاہ ہے، جہاں جنگلی جانوروں اور انسانوں کے درمیان ایک شیشے کی دیوار حائل ہے۔ وسیع رقبے پر پھیلے اس پارک میں دنیا کے ہر جانور کی نمائش کی گئی ہے، جن میں سفید شیر، افریقی گھوڑے اور ہاتھی، شتر مرغ نمایاں ہیں۔ دبئی کا مقبول ترین کھیل اونٹوں کی ریس ہے۔ دبئی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی فاسٹ فوڈ شاورما ہے، جو کہ دبئی میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ دبئی میں دنیا کی سب سے مہنگی آئس کریم ملتی ہے۔ دبئی میں ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جہاں آپ کو ایک آئس کریم کے لیے تقریباً 2 لاکھ روپے خرچ کرنا ہوں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سونے کا کاروبار دبئی میں ہی ہوتا ہے۔ دبئی کے لوگوں کے پاس اتنا سونا ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑیاں، حتیٰ کہ ٹوائلٹ بھی سونے کے بنائے ہوئے ہیں۔ دنیا کی لگژری اور مہنگی ترین کاریں بھی آپ کو دبئی میں دیکھنے کو ملیں گی۔ ہر گھر میں 3 سے 4 گاڑیاں ہونا ایک عام اور معمولی بات ہے۔ دبئی میں میٹرو لائن صرف 18 دنوں میں مکمل کر دی گئی، جو کہ کل 42 اسٹیشن پر مشتمل ہے۔ دبئی کے قانون سخت ہیں، ہر جگہ آپ کو کیمرے لگے دکھائی دیں گے۔ یہی وجہ ہے آپ کوئی بھی جرم کر کے دبئی کی پولیس سے نہیں بچ سکتے۔ اس شہر میں سڑک پر گندگی پھیلانا اور سڑک پر تھوکنا سختی سے منع ہے۔ ایسا کرنے پر آپ کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حمدان بن محمد دبئی کے وزیر اعظم ہیں۔ ان کے خاندان نے دبئی کو اس مقام تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ دبئی کی پولیس دنیا کی امیر ترین پولیس میں شمار ہوتی ہے۔ ان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں ہیں، جن میں BMW، مرسڈیز اور فراری شامل ہیں۔ آپ لوگ دبئی میں کسی بھی عورت کو سڑک پر کس نہیں کر سکتے، اسے ایک جرم مانا جاتا ہے۔ دبئی میں اسلامی قانون نافذ ہے، اسی وجہ سے دبئی میں جرم کرنے کی شرح 1% سے بھی کم ہے۔ دوستو، اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔